حال میں پریشان. کرائے کا گھر ہے, پریشانی ہے, کرایہ بھرنا ہے, بجلی کا بل بڑا زیادہ آتا ہے, گیس کا بل بڑا زیادہ آتا ہے, 4 بچے میرے اور چاروں بیمار ہیں, ایک زوجہ محترمہ ہے وہ بھی بیمار ہے, میرا رینٹ کا گھر ہے وہ بھی, میں کیسے اپنے گھر کے اخراجات پورا کرتا ہوں, کوئی میرے دل سے پوچھے. دنیا میں اگر ہم تکلیفیں پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے تو قیامت کے دن ہمیں انعام کیا ملے گا. یہ حدیث سنیے, کتنی پیاری حدیث ہے. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. جب میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تو میں نے انہیں جگایا نہیں, بیدار نہیں کیا. تھوڑی دیر بعد نبی کریم بیدار ہو گئے. جب بیدار ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر بان, چڑپائی کے جو بان ہوتے ہیں اس کا نشان پڑا ہوا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. عمر فاروق اعظم بڑے ڈیلے انسان تھے, اس کے باوجود اتنے بہادر انسان تھے, اس کے باوجود بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور کا یہ حال دیکھ کر. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ ایسی چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں کہ جس کے بان اتنے موٹے موٹے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پہ, آپ کی پشت پر یہ نشان آ گئے. اور اس طرف تو دیکھیے, کیسر اور کسرا کی طرف دیکھیے, ان کے بڑے بڑے محلات ہیں, بڑے بڑی جائیداد ہیں, ان کے بڑے بڑے گھر ہیں, وہ عیش و آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. حضور ان کی طرف تو دیکھیے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی کو آرام کے ساتھ گزار رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق اعظم کا نظریہ بدل دیا. آج ہمارا بھی ایسا نظریہ ہوتا ہے, ہر حال میں پریشان. کرائے کا گھر ہے, پریشانی ہے, کرایہ بھرنا ہے, اچھا بجلی کا بل بڑا زیادہ آتا ہے, گیس کا بل بڑا زیادہ آتا ہے, 4 بچے میرے اور چاروں بیمار ہیں, ایک زوجہ محترمہ ہے وہ بھی بیمار ہے, میرا رینٹ کا گھر ہے وہ بھی, میں کیسے اپنے گھر کے اخراجات پورا کرتا ہوں, کوئی میرے دل سے پوچھے, حال دل کس کو سنائے. اور ساری زندگی کی پریشانیاں انسان بتا رہا ہوتا ہے, اور جو اللہ تعالی نے نعمتیں اسے دی ہیں معاذ اللہ اس سے وہ بے خبر ہوتا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق اعظم کا نظریہ, کانسیپٹ کیسے بدلا آپ سنیے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میرے نشان دے کر پریشانی میرے اوپر آ گئی ہے, اور کیسے ہو کس طرح کے جو محلات ہیں وہ کتنی آسائشوں میں رہ رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہو تم. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی وجہ سے تو آنسو آئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی کنجیاں, خزانے, بادشاہت, سلطنت عطا فرما دی ہے. اب نبی کریم فرماتے میں اس پریشانی کو دیکھوں یا اس عزت کو دیکھوں, جب بندہ جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا سے زیادہ عزتیں عطا فرما دے گا. پر میں اس عزت کو دیکھوں, یہ جو تم کہہ رہے ہو تھوڑی دیر کے لیے, وقتی طور کے لیے جو پریشانی آئی ہیں اس کو دیکھوں میں, تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جو نیک اعمال کرے گا اللہ تعالی جنت میں اسے عزت عطا فرمائے گا. اب کیسی عزت عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب ترین بندہ ہوں, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نیک انسان, قرب والا, محبت والا, جسے اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا. اور دوسری بات کیا فرمائی حضور نے, پہلی بات یہ فرمائی کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے میں قریب ہوں. اب یہ فرمانے کے بعد کیا فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے آزمائش رکھی ہے. میرے لیے کیا رکھی ہے, آزمائش ہے. آج ہم تھوڑی سی نیکی کر لیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری پریشانیاں ہم پر آئی ہوئی ہیں. آپ اسٹڈی کر لیجئے, تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ کی نظر میں جو دنیا والا بندہ, جو دیندار بندہ, سب سے زیادہ جو نیک انسان ہے, سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہے, سب سے زیادہ جو متقی انسان ہے, اس کے بارے میں پڑھیے. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو آزمایا ہے. تو سب سے زیادہ نیک انسان ہے, اسی کو آزمایا جاتا ہے. اس پہ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ایک خاتون تھی, انہوں نے اپنے شوہر کو کہا, آپ سنیے توجہ کے ساتھ, انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے, آپ سے طلاق کا مطالبہ ہے. تو شوہر نے کہا بھائی کیوں دے دو طلاق, میں تو نہیں دوں گا طلاق. دوسری بار کہا کہ پلیز آپ طلاق دے دیجئے, آپ سے جان چھٹانا ہے. تو شوہر نے کہا میں تو طلاق نہیں دوں گا. تیسری بار کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے, آپ کی بڑی نوازش ہوگی.
اب وہ اوپر جاتے ہیں، یہ شور صاحب ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کے اوپر جاتے ہیں، جیسے اوپر جاتے ہیں تو ان کے قدم پر کوئی چیز لگتی ہے، پاؤں پر کوئی چیز لگتی ہے تو چوٹ آ جاتی ہے پاؤں پر، جیسے پاؤں پر چوٹ آتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے اب مجھے آپ طلاق نہیں دیجیے گا، کہ کہتے ہیں اب طلاق نہیں دیجیے گا. تو شوہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ پہلے تو طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، میں طلاق دے رہا ہوں نا، یہ پہلے پاؤں پر تکلیف ہوئی، پریشانی میں مبتلا ہو گیا، تو تم نے کیوں یہ مطالبہ چینج کر دیا کہ اب طلاق نہیں دیجیے؟ کہا کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ پر آج تک کوئی پریشانی میں نے زندگی میں دیکھی نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو. جس بندے پر سب سے زیادہ پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. آپ کے پاؤں میں چوٹ لگی، میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے. یہ جو ہے نا نعمتوں پر نظر ہوتی تھی، جب جنت کی نعمتوں پر ہماری نظر ہوگی تو دنیاوی پریشانی پر ہم بار بار شکر ادا کریں گے، صبر کریں گے، نہ کہ ہم کفریہ کلمات ادا کریں گے.